الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تعالی فی محکم الکتاب الحکیم والقرآن المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان صلوات اللہم صل علی محمد عجل فرج 2020 کا یہ ماہ رمضان المبارک جہاں بہت ساری برکتیں لے کر آیا ہے، وہاں پوری دنیا کے لیے بہت ساری مشکلات بھی ہیں، اور اس نماز کا سماں دیکھ رہے ہیں آپ، اور پورے رمضان میں دیکھ رہے ہیں یہ سماں کہ اس کرونا وائرس کی وبا کے باعث بہت زیادہ مشکلات اس مسجد کو بھی سہنی پڑی۔ آج ایک تمہیدی عنوان اور اس کے بعد انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ماہ رمضان المبارک جو ہمیں ملا ہے، اللہ تعالیٰ کے مہمان کی صورت ملا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ اللہ کے رسول خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، یہ رمضان جو تمہارے قریب آ رہا ہے، اس کے دن باقی مہینوں کے دنوں سے بہتر ہیں، اس کی راتیں باقی مہینوں کی راتوں سے بہتر ہیں، اور اس کی گھڑیاں، اس کے لمحے باقی مہینوں کے لمحوں سے بہتر ہیں۔ اس مہینے میں تم خدا کے مہمان ہو۔ آپ کسی کے یہاں مہمان جاتے ہیں تو وہ کیا کوشش کرتا ہے کہ آپ کی مرضی کا جو کھانا ہو، آپ کی مرضی کی جو اکوموڈیشن رہائش ہو، اور آپ جو چیزیں چاہتے ہیں وہ آپ کو مہیا ہوں۔ یعنی آپ اپنی جتنی بھی حاجات رکھتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، یہ وہ مہینہ اور یہ وہ ٹائم اور یہ وہ لمحات آ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ سب پوری کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ہے تو ویسے ایک مہینہ، لیکن اس کی برکتیں ایسی ہیں کہ اگر آپ نے اس کو حاصل کر لیا تو یہ پورا سال چلیں گی، اور شاید اس سال سے بھی زیادہ چلیں۔ لہٰذا بہت خوش نصیب ہے وہ شخص جسے یہ مہینہ ملے اور وہ اس سے استفادہ حاصل کرے۔ ایک طریقے سے اس وبا کے اندر اب یہ آزمائش بن چکا ہے کہ اس وبا کے اندر جب لاک ڈاؤن ہے، ہر طرف پریشانیاں، مسائل ہیں، تو اب اس ماہ رمضان کے اندر انسان کیسے یہ ثابت کرے کہ وہ خدا کا حقیقی بندہ ہے۔ دوسری طرف سے دیکھا جائے تو اسے یہ موقع نصیب ہوا ہے کہ جب سب کچھ اس کا کاروبار، اس کے میل ملاپ ختم ہو چکے ہیں، اور وہ رجوع کرے خدا کی جانب۔ شاید کہ یہ ایک سلسلہ بن چکا ہے کہ یہ ایسا سلسلہ ہے وبا کا، سب کچھ لاک ڈاؤن ہے، سب اپنے گھروں پر محصور ہیں، اور اس گھروں میں رہ کر وہ اپنے اہل و عیال سے اچھا سلوک کریں، وہ چھوٹوں پر شفقت کریں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اسی خطبے میں، چھوٹوں پر شفقت کرو، بڑوں کا احترام کرو، بزرگوں کا احترام کرو، اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ، تمہیں یہ مہینہ ملا ہے۔ اور اگر تم نے اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہے تو اس سے اچھا مہینہ کوئی نہیں۔ کہا قرآن کی تلاوت کرو، کہا قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو اس سے اچھا مہینہ کوئی نہیں ہے۔ کہا توبہ کرو، کہا توبہ کرنی ہے تو اس سے اچھا مہینہ کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مہینہ اتنی فضیلت اور اتنی شرف والا ہے کہ اس مہینے میں روزے دار کا سونا عبادت اور اس کا سانس لینا تسبیح پروردگار ہے۔ سانس لینا، ہم ایک منٹ میں پتہ نہیں کتنے سانس لے لیتے ہیں، یہ سب کی سب تسبیح پروردگار ہے۔ لہٰذا یہ جو مہینہ ہمیں مل گیا ہے اسے معمولی نہ سمجھے یہ ایک نعمت ہے، سمجھے یہ ایک دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ ہم لوگ جو اس دنیا میں آئے ہیں، یہ دنیا جو ہمیں ملی ہے، میں اور آپ زندہ ہیں نا، ہمیں جو یہ دنیا ملی ہے، کیوں ملی ہے؟ تاکہ ہم اس دنیا کو لے کر اپنی آخرت سنوار لیں۔ ہم سب کو یہ زندگی ملی ہے اپنی آخرت کو اچھا کرنے کے لیے۔ اب یہ مجھ پر اور آپ پر منحصر ہے کہ ہم اپنی آخرت کو کتنا اچھا بناتے ہیں۔ مجھے 50 سال کی، آپ کو 40 سال کی، کسی کو 60 سال کی، کسی کو 70 سال کی زندگی ملی ہے۔ کیوں ملی ہے؟ اس لیے ملی ہے کہ وہ اپنی آخرت کو کتنا اچھا بناتا ہے۔ 50 سال میں جتنی زیادہ عمر ملے گی اتنا اچھا بنا پائے گا، لیکن دوسری طرف سے ایک اور خطرہ ہے۔ خدا نخواستہ
اگر وہ گناہ کی جانب چل پڑا تو وہ اپنی آخرت کو اتنا خراب بنا دے گا۔ لہٰذا اس موقع پر، اس پہلی ماہ رمضان کے اندر ہمیں رمضان کی حوالے سے کچھ بات کرنی تھی، اور آخر کار ہمارا موضوع سیرت جناب امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ تعداد کی کمی کے باعث بہت ساری مشکلات اس مسجد کی انتظامیہ کو بھی دیکھنی پڑی، لیکن ذکر، عبادت، نماز جب کم ہو جائے تو اللہ کہتا ہے کہ وہ شخص اللہ، اور قرآن کی آیت ہے، وہ شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی مسجد کو آباد کرتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک نہ وہ اس پر اعتماد رکھتا ہے، نہ ایمان رکھتا ہے اللہ پر، اور نہ وہ یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ کی مسجد کو آباد نہیں کرتا۔ جو لوگ اللہ کی مسجد کو آباد کرتے ہیں ان کا کیا مقام ہے؟ اللہ کہتا ہے بس یہی ہیں فقط لوگ جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کہ کل ہم نے نامہ اعمال کسی کے سامنے رکھنا ہے۔ اس وقت آپ نماز کے بعد اس روزے کے عالم میں بیٹھے ہیں اور اس درس کو سن رہے ہیں، یہ میرے لیے 2 گنا ذمہ داری کا باعث بنتا ہے۔ لہٰذا میں بہت کم دقیقے اور کم وقت لوں گا آپ کا۔ سیرت جناب امیر کے حوالے سے چند گزارشات ہر روز۔ یہ اتنا بڑا سمندر ہے علم کا کہ اس سے سیراب نہیں ہوا جا سکتا، لیکن ہر کوئی اپنی پیاس کے مطابق اس کے اندر سے ایک کوزہ نکال کے تو پی سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس کوزے کے اعتبار سے آج جناب امیر کی شان میں چند احادیث، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ ایک درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد۔ حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام جب بھی کسی شخصیت کا، کسی امام کی بات آتی ہے تو یہ وہ واحد امام ہیں کہ جو مرتبے میں تو سب سے افضل ہے، باوجود اس کے ان کے مقابلے کے اندر یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ یہ افضل ہیں، ان کی افضلیت اور ان کی کرامت ثابت کرنی پڑتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمام ائمہ میں سے یہ وہ واحد امام ہیں کہ جب بھی ان کی فضیلت بیان کی جاتی ہے تو ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے؟ وہ مسئلہ ہمارے اور آپ کے درمیان نہیں کھڑا ہو جاتا، وہ مسئلہ اہل سنت کے امام، فقہ کے امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، جب ایک حدیث انہوں نے ارشاد فرمائی جو رسول خدا کی حدیث ہے کہ علی قسیم النار والجنہ ہے، علی جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے۔ آپ نے یہ حدیث بیان فرما دی، لوگوں کو اعتراض اٹھائے، جس طریقے سے میں نے کہا نا یہ واحد شخصیت ہے، جب ان کے فضائل بیان ہوتے ہیں تو اعتراض اٹھتے ہیں۔ اعتراض کیوں اٹھتے ہیں؟ وہ جناب احمد بن حنبل اس مسئلے کو حل فرما رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ حدیث فرمائی، اعتراضات اٹھے ان کی دوسرے لوگوں کی جانب سے، ان کے آس اطراف کی جانب سے، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا تو اللہ ہے، یہ اختیار تو اللہ کے پاس ہے کہ کس کو جنت میں بھیجے کس کو دوزخ میں بھیجے۔ تو یہ آپ نے نقل کی حدیث اللہ کے رسول سے، آپ فقہ کے امام ہیں، یہ کیسے ہو گیا کہ علی جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے؟ کہا اچھا ٹھیک ہے، تمہارے لیے یہ حدیث نہیں ہوگی تو میں تمہیں ایک اور حدیث یاد دلاتا ہوں۔ کہا کیا اللہ کے رسول نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ علی سے کوئی نفرت نہیں رکھے گا سوائے منافق کے، اور علی سے کوئی بغض نہیں رکھے گا سوائے منافق کے، اور علی سے کوئی محبت نہیں رکھے گا سوائے مومن کے؟ یعنی صرف اور صرف وہ مومن ہے جو علی سے محبت رکھے گا، اور صرف وہی منافق ہے جو علی سے بغض رکھے گا۔ کہا بالکل یہ سنی ہے۔ تو بولا پھر بتاؤ کیا علی قسیم النار والجنہ نہیں ہو گئے؟ کہ اب علی کی وہ ذات ہے جو یہ تقسیم کرے گی، جو اس سے محبت کرے گا، وہ مجھے بتاؤ کیا مومن کا ٹھکانہ جنت نہیں اور کیا منافق کا ٹھکانہ جہنم نہیں؟ کہا بالکل ایسا ہی ہے۔ کہا پھر بتاؤ اللہ کے رسول کی ایک حدیث اللہ کے رسول کی دوسری حدیث کی ترجمانی کر رہی ہے،
یہ وہ علی ہے کہ جس سے محبت رکھنے والا جنت میں جائے گا اور اس سے بغض رکھنے والا جہنم کا شکار ہوگا۔ تو یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے باعث کیا ہوتا ہے؟ مقابلہ اٹھتا ہے۔ مقابلہ کیوں اٹھتا ہے؟ کیونکہ بہت سو نے یہ کوشش کی کہ علی کی کوئی ایک فضیلت ان کو حاصل ہو جائے۔ زید بن حارث روایت کرتے ہیں جب کہ وہ تیسرے خلیفہ کے اس دور میں سب سے بڑے حامی تھے، تیسرے خلیفہ کا دور ہے، اور وہ اس وقت یہ روایت کرتے ہیں کہ جتنی قرابت، جتنی قربت، جتنی قریبی کی نسبت علی کو اللہ کے رسول سے ہے کسی صحابی کو نہیں۔ یعنی کس عالم میں ہے، باوجود بڑے حامی ہیں ان کے، باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ علی کو وہ نسبت حاصل ہے۔ کیوں؟ علی علیہ الصلاۃ والسلام کوئی ایک خوبی، کوئی ایک خصلت، کوئی ایک ایسی خصوصیت آپ بتائیں کہ جس میں کوئی شخص معیار میں دوسرے سے آگے ہو جائے اللہ کے نزدیک۔ پہلی ہے، اگر کوئی گننا شروع کرے، عدل۔ بھائی کوئی عدالت میں اچھا ہے تو اللہ کے نزدیک عادل وہ سب سے بڑا ہو جائے گا، اور عدالت میں کوئی کم ہے تو وہ اس سے نیچے آ جائے گا۔ اللہ کے اس ولی کی، ولی نعمت کے اس ولی جناب امیر کی عدالت یہ تھی کہ آپ کے شہید ہونے کے بعد لوگ یہ کہا کرتے تھے علی کو اس کے عدل نے شہید کروا دیا۔ اتنا سخت عدل تھا کہ لوگوں سے برداشت تک نہ ہو۔ یہ ہے علی عادل۔ دوسری ہے صفت اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ ہے عبادت۔ عبادت کے حوالے سے حسن بصری کہتے ہیں کہ عبادت کے لحاظ سے سب سے زائد ترین، سب سے زیادہ زہد و تقوی والے حضرت علی ہیں۔ یہاں تک کہ جناب عائشہ روایت کرتی ہے اہل سنت کے منابع اور کتابوں سے، وہ یہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کے ہاں علی علیہ الصلاۃ والسلام مردوں میں اور جناب فاطمہ الزہرا عورتوں میں ان سے زیادہ کوئی قریب نہیں دیکھا۔ تیسری بات آتی ہے علم کی۔ خود یہی جناب عائشہ روایت کرتی ہیں کہ سنت میں، اللہ کے رسول کی سنت میں علی سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں۔ یہ سب اپنی طرف سے نہیں، ساری کی ساری اہل سنت کے منابع سے روایتیں نقل کر رہا ہوں جو ان کے سامنے آشکار ہے روز روشن کی طرح۔ پھر اور عبادت میں اگر میں یہ کہوں کہ ایک طرف جن و انس کی عبادت ہو اور دوسری طرف علی کی ایک ضربت ہو تو اس کا پلڑا بھاری رہتا ہے۔ یعنی کون سی ایسی صفت ہے جو میرے مولا کو حاصل نہیں ہوئی، جو آپ کے مولا کو حاصل نہیں ہوئی؟ آئیے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار ہمیں جناب امیر علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے روشناس ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ میں قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گناہوں کو بخشوانے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص کر اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات اللہ صلی علی محمد۔